بڑا اچھا لگا مجھے یہ جو انیشیٹوز انہوں نے آپ کے لیے لیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کو ضرورت ہے, اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے ملک کے نوجوان ہیں, ہمارے قوم کے نوجوان ہیں, ہمارے کندھوں پہ بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے جو کہ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ اس ملک کے ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں, اور جیسے کہ ہم گاڑی چلاتے ہیں, جمپ ہمارے آگے ہیں, اگر ہم چاہیں تو جمپ میں بھی گرا سکتے ہیں, اگر ہم چاہیں تو اس سے ہٹ کے صحیح راستے پہ بھی لے جا سکتے ہیں اس ملک کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے, لیکن خاص طور پر یہ ضرور بیان کرنا لازم سمجھوں گا کہ اپنے اپنے فیلڈ میں آپ کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے. جیسے ایز اے اسٹوڈنٹ میرا کردار الگ تھا. میرا کردار یہ تھا کہ میں پڑھائی کروں, پڑھائی میں ایکسلنس دکھاؤں. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں بیسیکلی ہوں بلوچ, لیکن میری والدہ جو ہے وہ تھائی لینڈ کی ہے, جس پہ مجھے فخر ہے. میں پیدا میں کوئٹہ میں ہوا تھا, پھر میں بھائی میرے شہید ہوئے تھے بلوچستان میں, پھر میں تھائی لینڈ گیا. تو جہاں میں ایز اے اسٹوڈنٹ تھائی لینڈ میں پڑھتا تھا, وہاں میں پروفیشنل فٹ بال بھی کھیلتا تھا, قومی ٹیم کے لیے بھی میں نے کھیلا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ کا ایک فیلڈ ہوتا تھا, اسی طرح جب میں فٹ بال کھیلتا تھا اسی طرح میرا ایک دوسرا فیلڈ تھا کہ آپ فٹ بال اچھی کھیلیں, ٹیم کو جتائیں وغیرہ وغیرہ. تو ابھی فٹ بال سے بھی ریٹائر ہو گیا ہوں, سیاست میں آ گیا ہوں, تو میرے کچھ ذمہ داریاں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نبھانا چاہیے. اور خاص طور پر ایسی ایج میں سیاست میں آنا جو کہ پورا آپ کا جو پاپولیشن ہو, 64% آپ کا جو پاپولیشن نوجوانوں پر مشتمل ہو, میرے خیال سے ایک بہت سخت کام ہے, ایک بہت چیلنجنگ کام ہے. لیکن اسی طرح میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں آپ لوگوں کی بھی نمائندگی کر سکتا ہوں, اپنے لوگوں کی بھی نمائندگی کر سکتا ہوں. تو لہٰذا میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا, لیکن آپ سے ضرور میں سننا چاہوں گا. لیکن یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ نیچے ہم 5-10 منٹ پہلے بیٹھے تھے, سیکرٹری صاحب نے, ان کا بہت مشکور ہوں, منسٹر صاحب کا, آپ کے ڈائریکٹر صاحب کا, جنہوں نے مجھے 3-4 جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس انہوں نے مجھے بریفنگ دی, اور خاص طور پر مجھ سے یہ ریکویسٹ بھی کی. خیر ریکویسٹ تو نہیں کی, ان کے اوپر فرض بنتا تھا کہ کچھ ایسے انیشیٹوز جو کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں جو کہ پینڈنگ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک کردار ادا کر سکتا ہوں. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج ہمارا اسلام آباد جانے کا پروگرام ہے, تو انشاءاللہ کل یا منڈے سے ہم اس کو انشاءاللہ باقاعدہ فالو اپ کریں گے. اور میں آپ کے منسٹر صاحب سے بھی یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ساتھ آپ آئیں, تاکہ ہم جتنے بھی ہمارے حکمران بیٹھے ہیں, منسٹر ہو, پرائم منسٹر تک ہم جائیں گے, ان کے دروازے کھٹکھٹائیں گے, جتنے بھی آپ کے انیشیٹوز ہیں ہم ان کو آن بورڈ لیں گے, تاکہ آپ کا جو ویژن انہوں نے آپ لوگوں کے لیے طے کیا ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قوم کا مستقبل روشن ہو, ہمارے ملک کا مستقبل روشن ہو. اور ساتھ ساتھ آخر میں یہ ضرور پیغام دوں گا, منسٹر صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آپ لوگوں کے لیے یوتھ پالیسی اپروو کرایا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت اہم ہے. کیونکہ ہم ہر ٹائم کہتے ہیں کہ ہم اپنے یوتھ کے لیے کیا کر رہے ہیں, اور آپ لوگ بھی شاید اپنے حکمرانوں سے یہی سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کیا ہے آپ لوگوں نے. تو جب انہوں نے ایکشن جو یوتھ پالیسی انہوں نے اپروو کرایا کیبنٹ سے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایکشن پلان ہے. لیکن پھر سے آپ لوگوں کے اوپر ایک ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, ایک رول ہوتا ہے, ایک فرض ہوتا ہے. ایز اے نوجوان بھی آپ لوگوں کے اوپر ایک فرض ہوتا ہے, اور اسی طرح ان کے ایز اے حکمران ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ یہ اس پالیسی کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں. ڈرافٹ کرنا ٹھیک ہے, لیکن امپلیمنٹ کیسے کریں گے یہ آپ ان کو بتائیں گے, آپ کے انپٹ سے ہوگا, آپ کی فیڈ بیک سے ہوگا. اور ایک ضرور ریکویسٹ ایز اے نوجوان آپ سے کروں گا کہ جدھر یہ ڈیریل ہوتے ہیں ان کی گریبان پکڑ کے کہیں کہ بھئی ہمیں ہمارا حق دے. پاکستان زندہ باد. کاپیاں میں MNA صاحب کے حوالے کرتا ہوں. بہت شکریہ.